مگر اسلام کے اعتبار سے تم بہت پیچھے چل رہے ہو، بہت پیچھے چل رہا ہو، اتنا پیچھے چل رہا ہو کہ میرا مسلمان طلاق دینے کے بعد مولوی سے مسئلہ پوچھتا، طلاق دینے کے بعد مولوی کو فون لگاتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے اب کیا کرنا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ ارے بھائی گولی مارنے کے بعد تم پوچھو گے کیا کرنا، پہلے پوچھ لیتے نا کیا کرنا ہے۔ جب مریض مر گیا تو اب کیا علاج ہے، اب پوچھ رہے ہو اس کو کون سا ٹریٹمنٹ دینا۔ جب مریض تھا ہاسپٹل میں تب نہ پوچھتے کہ اس کو کون سا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کون سی دوا دینا ہے، کیا کرنا ہے جس سے یہ صحیح ہو جائے۔ تو اگر بیوی اور میاں کا کوئی مسئلہ ہے تو بھائی مولوی سے پہلے پوچھو، حضرت معاملات نہیں بن پا رہے ہیں، اب بتائیں کیا کرنا ہے، تو مولانا تمہیں بتائے گا کیا کرنا ہے۔ لیکن طلاق دیتا ہے اور طلاق بھی چاہے اتنا بڑا ہے 3 دیتا ہے، اس سے کم میں سوچتا طلاق ہوتی نہیں ہے۔ ایک بار طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، 3 بار طلاق دینا شریعت میں جائز نہیں ہے، اگر کوئی دے گا تو وہ ناجائز ہے۔ اب ہماری سنو، آپ کسی کے میں بولے نہ بولے تھوڑی دیر میں بولوں گا، مجھے سننا ہے، میں جتنی دیر بولوں گا آپ کے گیان میں اضافہ ہوگا، آپ کی معلومات بڑھے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اٹھ کے میں کسی کو دیکھیے کوئی اٹھ کے جائے گا نا تو پھر میں اس کی نماز سن لوں گا، اس کو کھڑا کر کے۔ ہاں طلاق کا مسئلہ سن لوں گا اس سے میں، شادی بعد میں کرو، پہلے طلاق اور نکاح کے مسئلے یاد کر لو۔ شادی کر لی منہ اٹھا کے، پتہ ہی نہیں ہے طلاق کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کس حال میں ہوتی ہے، کس کنڈیشن میں ہوتی ہے، شادی کر کے بیٹھ گئے۔ ارے بھائی پانی آنے سے پہلے پانی کی تیاری ہوتی ہے، جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری ہوتی ہے، تو بھائی نکاح سے پہلے شادی کی تیاری ہونا چاہیے نا۔ اللہ اللہ اللہ، حج کرو، حج کی تیاری، حج تقریباً 5 لاکھ میں ہو رہا، کتنے میں ہو رہا؟ تقریباً کھانا پینا کھلا پلا کے 5 لاکھ لگ جا رہا، 5 لاکھ خرچ کر رہا حج کرنے کے لیے، لیکن حج کرنے سے پہلے 5 دن کسی مولوی کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت مجھے حج کے مسائل سکھا دو۔ اللہ اللہ، نہیں جاتا، 5 لاکھ خرچ کرے گا مگر کسی عالم کے پاس نہیں جائے گا، میں اس سال حضرت حج کو جا رہا ہوں، مجھے حج کا مسئلہ سکھاؤ، حج کیسے ہوتا ہے طریقہ سکھاؤ، ارکان حج سکھاؤ، نہیں جائے گا، 5 لاکھ خرچ کر دے گا مگر 5 دن ٹریننگ نہیں لے گا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ حالت عالمیہ ہے۔ تمہارے باپ کی کھیتی نہیں ہے کہ جو کام تم کرو گے اللہ قبول کر لے گا، صحیح کو قبول کرے گا، وہ غلط کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب قبول کرے گا، یہی تو یہ حالت ہے، اللہ سب قبول نہیں کرتا، اللہ صحیح کو قبول کرتا ہے، اللہ سب کو قبول نہیں کرتا، اللہ صحیح کو قبول کرتا ہے، اور صحیح نہیں ہو تو وہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے، نیت میں کمی ہو منہ پہ مار دیا جائے گا، خلوص میں کمی ہو منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے، آپ سننا، میں آپ کو صرف بتانے کے لیے آیا ہوں، اور اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ معلومات میں بہت اضافہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ سنیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ شادی کریں، نکاح کے مسئلہ سیکھیں، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی کا کیا حق ہے سیکھیں، بیوی آنے کے بعد گھر والوں کا حق کیسے ادا کرنا سیکھیں، بیوی سے کیا خدمت لی جا سکتی ہے سیکھیں، کیا کام بیوی نہ کرے تو ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ کریں سیکھیں۔ طلاقیں ہو رہی ہیں، کورٹ میں مقدمے چل رہے ہیں، میرے بھائی کورٹ کچہری میں جا کے دیکھو، آدھے مقدمے میاں بیوی کے، لڑائی جھگڑے کے کم ہیں، میاں بیوی کے زیادہ ہیں۔ اللہ کیوں؟ جہالت، اور تم نے کا کوئی شخص شاید ایسا ہو کہ جو ان مرحلوں سے نہ گزرا ہو، یا تو تم شادی شدہ ہو یا شادی ہونے والی ہے، شادی شدہ ہو تب بھی سنو، شادی ہونے والی ہے تب بھی سنو۔ میرے نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا وہ یہی کہتی ہے
کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے تمہارے لیے؟ بہترین. آج میری ماں اور بہنیں اور میرے نوجوان یہ دو لوگ جا رہے ہیں, دو لوگ انہیں پکڑ کے ذرا پوچھ لیے طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں. بتا رہا ہوں میں, انہیں نہیں پتا, تم کو پتہ ہی نہیں. یہاں تو میرے بھائی بہت بڑی بات بتا کے میں نکل کے جا رہا ہوں. یہ طلاق کے مسئلے بہت خرافاتیں چل رہی ہے. کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا میرے پاس جو 2 4 5 مسئلے نہیں آتے, فون نہیں آتے. حضرت طلاق دے دی, اب کیا کریں؟ ایسے دے دی, ویسے دے دی, اتنی بار دے دی, اتنی بار دے دی, غصے میں دے دی, جھگڑے میں دے دی, لڑائی میں دے دی, ایسے دے دی. میں نے کہا اب کہنے سے کیا ہوگا کہ جب نہیں دیا تھا, جب پوچھتا تو شاید تیرے لیے بہترین حل نکالا جاتا. بہترین حل نکالا جاتا, بہترین. میرے عزیز, نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ, نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیا, نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین مشعل راہ, نبی کی زندگی تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور سلیقہ. نبی کی زندگی کے مطابق اگر زندگی گزارے تو زندگی سے خوشبو آئے گی. نبی کی زندگی کے مطابق اگر زندگی گزارے تو زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی, تکلیفیں دور ہو جائیں گی, احساس کمتری کا کبھی شکار نہیں ہوگے. دنیا تمہارے سر پہ نہیں چل کر بیٹھے گی, بلکہ دنیا کے سر پہ تمہارا جادو چل کر بیٹھے گا. اور کان کھول کر کے سنو, کامیابی تمہارے تحریر کی لوڑی بن جائے گی, کامیابی تمہارے قدم چومنے لگے گی. اور جیسے میں آنے والے کام کھول کر کے سن لو, آپ جو ٹینشنوں نے تمہیں گھیر لیا ہے, آپ جو تم ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے, آج جو تم بہت کماتا ہے, اور کمانے کے بعد بھی تیری زندگیوں میں سکون نہیں ہے, تیرے گھروں میں قرار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ تیری زندگی سے طریقہ مصطفیٰ نکل گیا. تم نے دنیا والے کے طریقے کو اپنا لیا, جس کی وجہ سے تیری زندگی سے سکون و قرار نکل گیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ کے جلسے سے قسم کھا کر اٹھا کہ آج کے بعد زندگی گزرے گی تو نبی کے طریقے کے مطابق گزرے گی, نبی کے سلیقے کے مطابق گزرے گی. مصطفیٰ کی سنتوں کو تو اپنا لینا, زندگی میں قرار خدا دے دے گا. نعرہ تکبیر.